پہلے تو بتائیں آپ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیصلہ آ جائے گا؟ فیصلہ نہ آنا آپ کے لیے حیران کن یا مایوس کن ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب سٹارٹ میں کیس ٹیک اپ ہوا تو اسی دن ہی اگر شارٹ نوٹس 1-2 دن کا دینا بھی تھا تو دے کے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا جاتا، سسپینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر قانون واضح ہے کہ سیکشن جو 426 CRPC ہے اس کے اندر نوٹس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک لمبا نوٹس دیا گیا، پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بہانہ بنایا کہ میری تیاری نہیں ہے، پھر ایک کہا گیا کہ مجھے جو ہے وہ میرا پیٹ جو ہے ہمارے سینئر جو کا وہ خراب ہے، کہ امجد پرویز صاحب کا، تو وہ ایک ٹیکٹس کی گئی۔ لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاسٹ جب ہیئرنگ ہوئی ہے جمعے والے دن اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سسپینشن کی حد تک ہو جانا چاہیے تھا اور سزا جو ہے معطل ہو جانی چاہیے، صحیح ہے، لیکن اس دن نہیں ہوئی۔ اس دن آرگومنٹس چلتے رہے، ٹرائل کورٹ کے اندر جتنی پھرتیاں دکھائی گئیں شاید یہاں پر بھی کوئی سسپینشن کی حد تک، کیونکہ وہ تو 5 منٹ کا معاملہ تھا۔ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ سسپینشن کی حد تک آرگومنٹس کریں، آپ نے سارے اپیل کے آرگومنٹس جو ہے شروع کر دیے ہیں اور کرے جا رہے ہیں، یعنی کہ جمعے کو پورا دن وہ کیا گیا۔ اس نے پھر چیف صاحب نے کہا کہ ہم ٹرائل کورٹ والی ٹھیک، یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جمعے کو ہی فیصلہ ہوتا ہے، اگر کنیکٹ نہیں کھو پا رہا تو بے شک فون میں ملا لیں۔ لیکن اچھا سر اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں ذرا اس کو کہ آسان کر کے کہ اس وقت استدعا کیا ہے؟ استدعا ہے کہ سزا معطل کی جائے، یعنی کہ استدعا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، یعنی آپ، کہ ان کی ضمانت ہو جائے، وہ اپیل ضمانت کی اس پہ سماعت در سماعت ہوتی رہے، لیکن تا وقت ہے کہ ضمانت کا فیصلہ ہو کہ ضمانت ڈیزرو کرتے ہوئے نا تب تک سزا معطل ہو جائے، تاکہ کم از کم تب تک باہر آ جائیں، پھر ضمانت اگر مل گئی تو باہر ہی رہیں اور نہیں ملی تو بے شک دوبارہ گرفتار ہو جائیں۔ یہ ایسا ہی ہے اس مرحلے پہ آپ کی درخواست کی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے نا جی کہ اپیل اور سسپینشن دو چیزیں ہیں۔ سسپینشن کی حد تک یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ شارٹ سینٹینس ہے، اس کے اندر سزا فوراً جو ہے معطل ہو جاتی ہے، یہ قانون ہے اور پریکٹس بھی ہے کہ جب 3 سال کسی مقدمے کے اندر سزا ہو شارٹ سینٹینس، اسے سزا کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور مین کیس جو ہے اس کے اوپر پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے، لیکن شارٹ سینٹینس کی حد تک جو ہے اب تک ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر کل ہماری، کیونکہ ہم تو اس کے اندر بالکل کلیئر ہیں کہ خان صاحب کی بیل ہر صورت کل ہونی چاہیے، کیونکہ قانون کے اندر کوئی اس حوالے سے ایسی چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پیچھے اگر چلے جائیں دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کیا گیا بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر کیا گیا، اور واضح طور پر وہ ریمارک صرف ہائی کورٹ کے نہیں سپریم کورٹ کے بھی ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی واضح کہا کہ واقعی اجلت سے فیصلہ دیا گیا، واقعی فیصلے کے اندر گیپس ہیں، واقعی فیصلے کے اندر غلطیاں ہیں اور ہم وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر کل خان صاحب کی ہر صورت جو ہے، اگر سزا معطل ہو گئی کل تو پھر یہ ہوگا کہ ضمانت کا کیس چلتا رہے گا اور سزا معطل ہو جائے گی، تو اس لیے باہر آ جائیں گے وہ، یا ابھی ٹیکنیکلی، مطلب میں آپ کی اس میں خواہش نہیں پوچھ رہا، ظاہر آپ ان کے لوئر ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی ابھی باہر آ جائیں، لیکن ٹیکنیکلی کیا وہ اس وقت کسی اور کیس میں گرفتار ہیں؟ اس سوال کا پس منظر یہ کہ یہ خبر آئی تھی نا کہ جناب، بلکہ پیپر آیا تھا کہ جناب ان کو اٹک جیل سے ہی سیفر کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب سزا معطل ہو گئی لیکن چونکہ ایک اور کیس میں گرفتار ہے اس لیے جیل سے باہر نہیں آئیں گے؟ دیکھیں ایک خبر یہ چل رہی تھی کہ اینٹی ٹیررزم فورٹ لاہور نے واضح طور پر ان کی انٹروگیشن کے لیے آرڈر کیے ہیں اور ساتھ میں ان کی گرفتاری کا بھی اجازت دے دی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس دن جب وہ آرڈر ہوئے وہ صرف اور صرف انٹروگیشن کی حد تک تھے، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جے آئی ٹی میں ساتھ تھا ان کے اور واضح طور پر ہر سوال کا ہم نے جواب دے دیا۔ اب آج یہ خبر چل رہی ہے اسی طرح سے سائفر کے حوالے سے 5 دن پہلے بھی خبر چل رہی تھی کہ ان کی گرفتاری ہوگی۔ گرفتاری ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہ اس کے اندر یہ ہے کہ 426 جو ہے وہ واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو گرفتار کرنا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ میں اس مقدمے میں گرفتار کر رہا ہوں، اور اگر گرفتاری اس 6 دن پہلے ڈال لیا آپ نے تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر، یعنی کہ اس 6 دن پہلے سے لے کر اگلے 5ویں دن، یعنی کہ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا گیا، جس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ گرفتاری نہیں ڈلی، اور خان صاحب کو نہ خود انفارمیشن ہے کہ مجھے کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا، نہ ہمارے تک کوئی ایسا ڈاکومنٹس پہنچا ہے۔ اچھا، تو یہ دو چیزیں چونکہ نہیں ہیں کہ جو ملزم ہے سائفر کیس میں اس کو خود ہی نہیں بتایا گیا اور اس کو متعلقہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس سے ٹیکنیکلی وہ اس وقت صرف ایک ہی کیس میں گرفتار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، صحیح ہو گیا۔ اب فرض کر لیجئے کہ کل سزا برقرار رہتی ہے تو ظاہر جیل میں رہیں گے، اگر معطل ہو جاتی ہے تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پھر اس وقت، یعنی یہ جو عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بتایا جائے اور 24 گھنٹے میں پیش کر دیا جائے، اس وقت یہ کام انجام دے دیا جائے کہ صاحب اب ہم آپ کو بھی گرفتار کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت سارے کیسز ہوئے نا کہ بندہ باہر نکلا پھر دوبارہ اندر، باہر نکلا دوبارہ اندر۔
دیکھیں گزاری یہ کہ اس کے اندر نا جی واضح طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کے سامنے ہم پیش ہوئے اور وہاں پر ان کی طرف سے ریمارکس بھی ہے اور بتایا بھی گیا اسپیشلی کہ آصف زرداری کیس کے اندر یہ بات جو ہے پہلے طے ہوئی ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ جب ایک بندہ اریسٹ ہوگا تو اسے کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اگر اس کی ضمانت ہوتی ہے، تو واضح ججمنٹ ہے۔ لیکن یہاں پر آئین اور قانون کی دھجیاں آپ کے سامنے روزانہ ہو رہی ہیں، 3 MPU کے تحت گرفتار کی جاتا ہے، ہائی کورٹ کہتی ہے کہ وہ آرڈر جو ہے تو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، لہٰذا پھر دوبارہ ڈی جی صاحب آرڈر کر دیتے ہیں، تو ان کو دیکھا نہیں جا رہا، لیکن قانونی طور پر انہیں اس ججمنٹ کی روشنی میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری اگر اینگل دیکھا جائے، ایک ہم نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے، تو آئین واضح پروٹیکشن دیتا ہے اور یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن مسلسل جب سے حکومت گئی ہے، اتنے کیسز بنائے گئے ہیں، ان کے اندر کوئی ایک ویلڈ ریزن نہیں ہے، کوئی مستند ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، اور واضح طور پر وہ مختلف آرڈر جو ہیں آئے ہیں مختلف کیسز کے اندر جن میں یہ کہا گیا کہ وہاں کوئی شواہد نہیں ملے، تو انہیں پروٹیکشن بھی دی جائے، مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے۔ اس پہ کچھ اعتراضات لگے تھے، لیکن ہم نے ساتھ ہی ایک CM جو ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی فائل کر دی۔ جب یہ ہمارا معاملہ ٹیک اپ ہوا تو شاخانہ والا جو ہم نے آرڈر چیلنج کیے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ والے آرڈر، اس کے اندر ہم نے CM دی جس کے اندر ہم نے یہ استدعا کی کہ مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے، کیونکہ غیر قانونی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ ایک بندے کو پولیٹیکلی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کیسز ہیں ہی نہیں وہی روزانہ ایک نیا فیبریکیٹڈ کیسز بنا کر اس کے اوپر FIR دے دی جاتی ہے اور عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔